جی اس وقت ہمارے ساتھ ایگزیکٹو انجینئر سوئی گیس ملاکنڈ ڈویژن مرویز خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانیں گے کہ سوات میں جو نئے کنیکشن دیے جا رہے ہیں ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے اور ڈیمانڈ نوٹس کس طرح جمع کیا جاتا ہے اور گیس کے جو سپلائی ہے وہ کن کن علاقوں میں اب تک ہوئی ہے, ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے, اس حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ موجود ہے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ٹائم دے رہے. کیا کہیں گے سر, یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آج کل آپ لوگوں کا دفتر میں کافی جو ہے نا سرگرمیاں ہے اور گیس کے حوالے سے لوگ آ جا رہے ہیں اور ہم بھی مستفید ہوئے. اس دفعہ کانجو میں کنیکشن جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں کافی گھروں کو اور ہم بھی ہمارے گھر کو بھی جو ہے نا گیس پہنچ گیا. تو آج ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے سر, کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہے اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بتائیں جی. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا. سب سے پہلے جی, جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل سوئی گیس ہمارے SNGPL کے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زور و شور سے جاری ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو علاقے تھے جن میں جیسے آپ نے ذکر کیا کانجو, کبل, علی گرامہ, ہزارہ, گلجبہ, تو ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے 2007 میں یہ گیس پروجیکٹ شروع ہوئے تھے اور پھر مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے. تو پھر میری یہاں پوسٹنگ ہو گئی اکتوبر 2018 میں. تو 2019 سے ہی ہم نے ان علاقوں کو کمیشن کیا. تو سب سے پہلے ہم نے گلجبہ کو کمیشن کیا, اس کے بعد پھر وہاں سپلائی شروع ہو گئی, پھر کبل, پھر اس کے بعد کانجو, علی گرامہ اور ہزارہ. تو اب چونکہ یہ نئے علاقے ہیں ان میں ہم کنیکشنز دے رہے ہیں تو اسی وجہ سے لوگوں کو پروسیجرز کا ہی پتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ان علاقوں میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ابھی تک ہم نے کبل میں تقریباً 2000 سے زیادہ کنیکشنز دیے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور کبل چونکہ علاقہ زیادہ ہے تو اس میں ابھی بھی کیپیسٹی ہے اور بھی ہم کنیکشنز دیں گے اور ہمارا کام جو ہے نا وہ جاری ہے. میرٹ پہ ہمارا ہوتا ہے کنیکشنز کا پروسیجر اس طرح کہ جو ابھی تک جون 2018 تک جن کے اپلیکیشنز ہیں تو ان کو ہم گیس کنیکشنز دے رہے ہیں. گلجبہ 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس میں لینگ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 95% گھروں کو کنیکشنز بھی مل چکے ہیں. ٹھیک ہے. علی گرامہ اور ہزارہ جو ہے اس میں ہم نے 200 کے قریب گیس کنیکشنز دیے ہیں. میٹرز ابھی اس میں ان پروگرس ہیں, وہ لگ رہے ہیں, ان میں بھی سپلائی شروع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ کانجو میں ابھی تک دسمبر میں ہم نے شروع کیا تھا اور تقریباً 500 تک ہم نے کنیکشنز دیے ہیں. 550 تک میرٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے جو ہم دے رہے ہیں, اس پہ کام جاری ہے. تو یہ جی وہ پرانے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہمارا کام جاری ہے. اچھا, یہ جو موجودہ جو پروجیکٹ ہے مطلب ابھی جو نئی آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے, کن کن علاقوں کو آپ لوگوں نے اب تک جو ہے نا گیس کی سپلائی جو ہے نا وہ منظور ہوئی ہے اور اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اصل میں جی جو 2007 سے جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے کانجو سے لے کر کبل تک تو وہ جا کے 2019 میں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی آبادی میں. تو اور بھی علاقے تھے ان میں ایسے اسٹریٹس تھے جن میں گیس لائن نہیں تھی. تو پھر اس کے لیے اس گورنمنٹ نے فنڈنگ کی اور 110 ملین ان علاقوں کے لیے فنڈنگ ہوئی گیس جو ریمیننگ اسٹریٹس تھی. تو اس میں 5.5 کلومیٹر کام ہم نے کبل میں کیا, 5.5 کلومیٹر ان ایڈیشن ٹو 14 کلومیٹر. 14 کلومیٹر ہم نے کمپلیٹ کر اس کے بعد 5.5 کلومیٹر ہم نے اس میں لینک کی. اس کے علاوہ کانجو میں ان ایڈیشن ٹو 18 کلومیٹرز ہم نے 5.5 کلومیٹرز وہاں بھی کام کیا. اس طرح علی گرامہ اور ہزارہ میں ٹوٹل 13 کلومیٹرز لینک ہو چکے ہیں اور اس دفعہ اس گورنمنٹ میں ہم نے 11 کلومیٹر اس میں کام کیا ہے. 7.5 کلومیٹر علی گرامہ میں اور اسی طرح 4 کلومیٹر ہزارہ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ فیز بھی کانجو میں شروع ہو چکا ہے 8 کلومیٹرز کا اور اس کے ساتھ کبل میں. تو اور اس کے لیے 40 ملین اس کے لیے ایڈیشنل فنڈنگ ہو چکی ہے. تو 150 ملین جو جن علاقوں میں کام آلریڈی ہو چکا تھا تو اس کے لیے فنڈنگ ہو چکی ہے اور اس میں ہم نے کام شروع کیا اور کام اس میں جاری ہیں. سوات میں مستقل طور پر لو پریشر جو گیس ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا یا ابھی آنے والے دنوں میں ہوگا؟ ہاں جی, یہ بالکل سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. سردیوں میں چونکہ ہمارا لوڈ بڑھ جاتا ہے, ہمارا استعمال بڑھ جاتا ہے, ہم گیزرز بھی لگاتے ہیں, ہیٹرز بھی لگاتے ہیں, تو گیس کے کم دباؤ کا مسئلہ سوات میں پورے پاکستان میں آتا ہے. سوات میں پچھلے 10 سال سے یہ بہت ہی سیویئر تھا یہ ایشو, خصوصاً یہ سید الشریف میں اور منگورہ کے ٹیل اینڈ لوکیلٹیز میں.
اس کے ساتھ ساتھ سعید الشریف میں آپ نے سنا ہوگا اس سال کوئی مسئلہ نہیں تھا لو پریشر کا. بالکل ہر سال وہ مظاہرے کر رہے ہیں. بالکل جی, وہ ایک اس میں ہم نے بھی بہت زیادہ محنت کی. ہمارے ساتھ جو جتنے بھی ریپرزینٹیوز ہیں پولیٹیکل, انہوں نے بھی تعاون کیا, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک 8 انچ کا ایک مین لائن تھا, اس کے ساتھ سعید الشریف کو 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا. امان کوٹ تک الگ پورشن تھا, یہ میڈیکل کالج سے آنورڈز یہ جو اقبا والے سائڈ ہے یہ الگ پورشن تھا, اور یہ گولکدہ اور یہ سائڈ الگ پورشن. یہ ہم نے 3 زونز بنا دیے, اور ہر زون کو ہم نے ہائی پریشر لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. تو وہ مسئلہ ہم نے پرماننٹ بیسس پہ ریزالو کر دیا ہے. یہ بتائیں کہ مطلب کالام ہے اس طرف, دیولے شاڈر, یہ جو ہمارے پہاڑی علاقہ ہے وہاں کیا صورتحال ہے؟ مٹھا ہے, مطلب بہار, یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کو مطلب سردی وہاں ہوتی ہے, تو وہاں پر کیا یہ ہے سسٹم؟ ہاں بالکل, ان علاقوں کا ہم نے سروے کیا تھا 2018 میں. اس میں کبل سے آنورڈ دیولئی شاڈیرئی اور یہ جو دوسرے سائڈ پہ قلاگے کودری یہ علاقے ہیں, اور ان روٹ ولیجز سارے سرشنئی یہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شریف آباد تک, قبل سے آنورڈ شریف آباد تک یہ علاقے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ گٹھ تک جو علاقے ہیں یہ سارے, یہ ملک آباد, جرلا, نظر آباد اور آرکوٹ, اس طرح سے جبنڈ, اس کے ساتھ ساتھ گوالرے تک ان روٹ لوکیلٹیز, ان کا سروے ہم نے کیا ہے. یہ اپروو ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے یہ 2.2 بلین کا پروجیکٹ تھا, اس کی فنڈنگ بھی ہو چکی ہیں. ہاں جی, یہ ہمارے فیڈرل منسٹری کمیونیکیشن اور ہمارے CM KP کا کے پروجیکٹس ہیں, ان کی فنڈنگ بھی ہو چکی ہے, اور اس میں عنقریب انشاءاللہ ان میں کام شروع ہوگا. ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم نیکسٹ فسکل ایئر سے جولائی سے ہم اس میں کام شروع کریں. یہ تو اپرووڈ ہیں, اس کی فنڈنگ سب کچھ. اس کے علاوہ ہم نے بحرین تک سروے کیا ہے, اور اس کا بھی ہم نے PC1 جو ہے کاسٹ اسٹیمیٹ اس کو ہم کہتے ہیں, وہ کاسٹ اسٹیمیٹ ہم نے اس کا بھی پروونشل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا ہے CM KP کے ڈیمانڈ پہ. اور اس کے بعد ہم نے کالام تک سروے کیا ہے, لاسٹ منتھ ہم نے کالام کا بھی سروے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کالا کوٹ تک پروجیکٹ اپرووڈ ہے. خواجہ خیلہ بازار سے, یہ چوک سے لے کر کالا کوٹ تک یہ 15.5 کلومیٹرز مین لائن ہے, اور یہ 76 کلومیٹر جو ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, یہ بھی اپرووڈ ہے. اس کی فنڈنگ ہو چکی ہے. اس کی ہم نے آنورڈز کالا کوٹ ٹو سخرا, اس کے ہم نے سروے کر کے اس کا کاسٹ اسٹیمیٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کر رہے ہیں سخرا ٹو لالکو, اس پہ سروے جاری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گوالیر ٹو سلاتن, اس پہ سروے جاری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کالام کا میں نے آپ کو بتایا, کالام کی بھی ہم انشاءاللہ سروے کر رہے ہیں. تو وہ بھی عنقریب انشاءاللہ 30 مارچ تک ہم اس پہ ورکنگ کر کے اس کا کاسٹ اسٹیمیٹ سبمٹ کر دیں گے. یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ہمارے دور دراز کے علاقے جو سردی اور برفباری وہاں ہوتی ہے, وہاں جواز بنایا جاتا ہے کہ درخت کاٹنا ہماری مجبوری ہے اور اس کو جلانا ہماری مجبوری ہے, وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کو اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے اور کر رہے. اچھا یہ بتائے کہ یہ جو یہ تو ہو گئے منصوبے, لیکن اس کی جو کنیکشن ہے, اس کی جو ابھی میں نے داخلہ کیا تو تقریباً 5-6 سال بعد میرا نمبر آئے گا, یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہاں جی, یہ ہمارے لوگوں کو اس پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس طرح چیز ہمیں اوگرا ہمارا ایک ریگولیٹر ہے جو ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے, وہ ہمیں اینولی ایک فکس کوٹا دیتا ہے کنیکشنز کا, کہ آپ اس سال میں لیٹس سپوز میں سوات کا کہوں گا کہ آپ اس سال میں 10,000 کنیکشنز کریں گے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا, ویسے کنیکشنز کا کوٹا سوئی ناردرن کو دیا جاتا ہے, پھر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو میں سوات کا ایگزامپل دوں گا کہ ہمیں 10,000 کے کنیکشنز کا کوٹا ہے. اب ہمارے پاس پینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ سے اوپر ہے. تو اب ہم 1 لاکھ لوگوں میں سے 10,000 کنیکشنز کیسے دیں گے, اس کا ایک میرٹ کا ایک پروسیجر بنایا. جنہوں نے پہلے داخلہ کیا ہے ان کو پہلے کنیکشنز ملیں گے. یہ لسٹ ہے, اور اسی لسٹ پہ اسی میرٹ پہ کنیکشنز ملتے ہیں مرکز سے, اوگرا سے جو بھی مطلب ہوتا ہے اسی حساب سے. اور ہاں, جو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کنیکشن مل جائے جلدی, تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے اگر داخلہ کیا ہو اور اس کے 6 مہینے ہو گئے ہیں تو آپ ارجنٹ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم آپ کا اپلیکیشن بھیج دیں گے ادھر ہیڈ آفس اپنے لاہور,
وہاں سے آپ کو ایک بل ایشو ہوگا 25,000 کا ارجنٹ فیس، وہ آپ پے کریں گے تو اس کے بعد پھر ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا 7,500 یا 6,000 کا، آپ کے گھر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس پہ کتنا گھر ہے، 10 مرلے سے زیادہ یا 10 مرلے سے کم ہے، ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا اور اس کے بعد کنیکشن ہوگا. لیکن ابھی وہ کوٹا، وہ ایک لمیٹڈ کوٹا ہوتا ہے ہر سال، تو وہ بھی اس سال کا وہ کوٹا ختم ہو چکا ہے. داخلہ کیسے کیا جائے؟ اگر میں ابھی مطلب اپنے گھر میں گیس لگوانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آفس آنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ اس سلسلے میں بہت سے مسئلے تھے لوگوں کو. وہ آفس آتے تھے، اپنے گھر کے ڈاکومنٹس جمع کرتے تھے یا ایفیڈیوٹ جمع کرتے تھے، پھر کسی وجہ سے ان کا رجسٹریشن ڈیلے ہو جاتا تھا، پھر ان کے رجسٹریشنز میں ایڈریس کی غلطی آتی تھی. تو اس کے لیے اب ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک آن لائن سسٹم شروع کیا ہے. ہمارا ویب سائٹ ہے www.sngpl.com.pk. اس پہ جا کے آپ کو ڈومیسٹک رجسٹریشن کا ایک آئے گا، وہ آپ کلک کریں گے تو آپ ایزیلی آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اگر اس کی جو ڈاکومنٹ ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ مطلب یہ جو پہلے مرحلے میں اگر وہ داخلہ کر لیتے ہیں تو کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ اچھا جی، یہ بالکل جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گیس داخلے کے لیے 500 روپے جمع کر دیے ہیں. تو گیس ڈپارٹمنٹ کا ایز سچ کوئی فیس نہیں ہے، گیس رجسٹریشن کا وہ فری ہے. اس کے ساتھ ایک ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ آن لائن میں تو وہ ریکوائرمنٹ بھی اب نہیں ہے. پہلے ریکوائرمنٹ یہ تھا کہ آپ گھر کے کاغذات یا ایک ایفیڈیوٹ لے کے آتے تھے کہ میرا گھر ہے اور اس کا ایک فارمیٹ ہے نا، اس ایفیڈیوٹ وہ 100 روپے کا جو اسٹامپ پیپر ہے اس پہ ایفیڈیوٹ بنتا تھا. تو اگر آپ خود جائیں گے ایک عرض نویس کے پاس تو وہ شاید اس پہ کوئی 150 روپے کا خرچ آئے گا، میں بھی 50 روپے وہ اپنا وہ لے. سوئی گیس کا ہر کام جو ہے نا وہ آپ بینک میں پیسے ڈپازٹ کریں گے، جو ڈیمانڈ نوٹس ہو یا اور جو بھی وہ آپ بینک میں ڈپازٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا کوئی فیس نہیں ہے. ایک اسٹامپ پیپر اگر آپ کے پاس گھر کا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اسٹامپ پیپر آپ لا کے ڈیمانڈ نوٹس کے ساتھ وہ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کر سکتے ہیں. اب تک پورے سوات میں کتنے کنیکشن ہوئے ہو چکیں گے؟ اچھا، یہ ابھی تک پورے ملکن ڈویژن میں ہمارے 77,000 کنیکشنز ہو چکے ہیں. اس میں تقریباً 40,000 کنیکشنز جو ہے وہ سوات میں ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سال سے ہمارے ریجن میں، ہمارا مردان ریجن ہے، سب سے زیادہ کنیکشنز ہم سوات میں ہی کر رہے ہیں. ہمارا اس سال کا کوٹا 10,000 کنیکشنز کا ہے. ہم نے 7,000 سے اوپر، مطلب کوئی 7,500 تک ہم نے آلریڈی کر دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر مراد سعید آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل. گورنمنٹ کے جتنے بھی نمائندے ہیں ہمارے الیکٹڈ، تو اس سلسلے میں وہ بالکل تعاون کر رہے ہیں اور وہ اپنے پروجیکٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہمارا کوئی ایشو آتا ہے وفاق کے ساتھ، ہمارا محکمہ ہے تو زیادہ تر ادھر ہی ایشوز آتے ہیں. تو چاہے سی ایم صاحب ہو یا چاہے مراد سعید صاحب ہو یا ایون ہمارے اور جو ایم این اے صاحبان ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ چونکہ سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے اور یہاں پر ٹورزم جو ہے نا، ونٹر ہو چاہے وہ سمر ہو، دونوں میں بہت بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور اس کے لیے گرم پانی ہوٹلوں میں چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہمارے موجودہ حکومت نے یہ سلسلہ کیا کہ اب دور دراز علاقوں تک گیس پہنچانا وہ چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اور ہمارا یہ بھی خوش قسمت یہ ہے کہ مرویس خان کا تعلق بھی سوات سے ہے، تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے. اور وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں، ہمارے جو منسٹرز ہے، جو ایم این ایز ایم پی ایز ہے، وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوات کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے. اگلی تیاری جو ہے نا وہ دمغار اور بربانڈے، کزبانڈے اور مٹا تک ہمارے جو بھائی ہے وہ تیاری کرے اور انشاءاللہ ان کو بھی گیس جلد جو ہے نا گھروں تک پہنچ جائے گی.